سفید شکر کو چینی کیوں کہا جاتا ہے؟ پس منظر اور تاریخی حقائق۔ ایک سوال جو ہم میں سے اکثر نے کبھی نہیں پوچھا۔ شکر تو عربی لفظ ہے اور شوگر انگریزی کا، تو پھر ہمارے گھروں، بازاروں اور زبان پر یہ لفظ چینی کیوں چھایا ہوا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ صرف ایک میٹھا اتفاق نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب تاریخی حقیقت ہے جس کا تعلق ہے تجارت، جنگ، زبان اور ذہنوں کی تسخیر سے۔ آئیے اس چینی کہانی کے پیچھے کی حقیقت جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جان لیں چینی دراصل شکر کا متبادل لفظ ہے، لیکن شکر کی ابتدا بھارت سے ہوئی، جہاں تقریباً 2500 سال قبل گنے سے رس نکال کر گڑ اور پھر کچی شکر بنانے کا عمل شروع ہوا۔ اس زمانے میں سنسکرت میں اسے شرخرا کہا جاتا تھا، جو بعد میں عربی میں سکر بنا اور پھر لاطینی میں سیکورم، جس سے انگریزی کا لفظ شوگر نکلا۔ اسلامی عہد میں عربوں نے شکر سازی کی صنعت کو باقاعدہ فن بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شکر کا عربی لفظ سکر بھی اردو میں آیا۔ لیکن پھر ہوا حیران کن موڑ جب چین نے اس میٹھے راز کی طرف قدم بڑھایا۔ چین میں بھی گنا پیدا ہوتا تھا اور وہاں مخصوص سفید شکر تیار ہونے لگی، جو شکل میں باریک، دانے دار اور ذخیرہ کرنے میں آسان تھی۔ یہی تھی ریفائنڈ شوگر، جسے عرب تاجر اور پھر مغربی دنیا چائنیز شوگر یا چینی شوگر کہنے لگے۔ اب ہوا یہ کہ جو بھی سفید دانے دار شکر آتی وہ چینی طرز کی شکر کہلاتی، یعنی چینی۔ برِ صغیر میں لوگوں نے اسے فوراً اپنایا اور اس کی شکل، صفائی اور باریکی نے اسے عام گڑ یا روایتی شکر سے ممتاز کر دیا۔ اب گھر گھر، بازار بازار کہا جانے لگا، گڑ نہیں، وہ چینی دو، یعنی چائنیز سٹائل شوگر۔ رفتہ رفتہ چینی لفظ صرف ملک چین کا حوالہ نہ رہا بلکہ سفید شکر کے لیے عام ہو گیا۔ اردو لغت میں 19ویں صدی کے بعد چینی کے کئی معنی درج ہیں۔ چین سے متعلق چینی برتن، سفید شکر، یہی نہیں، ادب میں بھی اشعار ملتے ہیں۔ چینی سی مٹھاس تیری باتوں میں ہے، یعنی یہاں شاعر کا مطلب چین نہیں بلکہ شکر جیسی مٹھاس ہوتا ہے۔ انگریزوں نے 19ویں صدی میں جب برِ صغیر میں چینی کی فیکٹریاں لگائیں تو وہاں ریفائنڈ شوگر کی پیکنگ پر لکھا جاتا فائن چائنیز سٹائل شوگر۔ یہ اصطلاح عوامی زبان میں چینی بن گئی اور آج بھی شوگر کو ہم چینی کہتے ہیں، چاہے وہ چین سے آئی ہو یا لاہور کی شوگر مل سے۔ تو اگلی بار جب آپ چائے میں چینی کم ڈالیں یا چینی ختم ہو گئی کہیں تو یاد رکھیے گا، یہ صرف میٹھا لفظ نہیں بلکہ تاریخ کا وہ صفحہ ہے جس پر چین، ہندوستان، عرب اور یورپ سب نے اپنے دستخط کیے ہیں۔ ایک لفظ جو صرف شکر نہیں، زبان، ثقافت اور تجارت کا میٹھا راز بھی ہے۔